ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ جب بھی کسی محفل میں مجلس میں شریک ہوں تو درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ پروگرام ہے کامیابی کی قیمت ادا کیجیے، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا شہرت سے متعلق تھا کہ اگر کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے، بہت مشہور ہو جاتا ہے، تو اسے شہرت کے بعد کیا کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو کچھ سوالات ہمارے رہ گئے تھے، مزید ایڈ کر کے آج انشاءاللہ عزوجل اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس پروگرام میں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ ویلکم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا کویسچن آج میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہوگا کہ شہرت یا تو مل جاتی ہے یا بندہ حاصل کرتا ہے، دعا کیا کرنی چاہیے اس بارے میں؟ کیا یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں مشہور ہی نہ ہوں، یا اگر شہرت کی دعا کرنی ہو تو کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہرت کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کا اچھا اور برا دونوں ہی اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ شہرت اچھی چیز ہے، بری نیتوں کے ساتھ شہرت بری چیز ہے۔ تو اب اس کی تمنا کرنا یا اس کی دعا کرنا، اس کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوگا کہ کس قسم کی شہرت کی طلب ہے۔ صحیح۔ اچھی شہرت کی طلب اور اچھی نیت سے، بری شہرت کی طلب تو لازمی بات ہے کہ وہ تو ویسے ہی مائنس کے اندر چلی گئی، لیکن اچھی شہرت کی طلب ہے، لیکن وہ ہے کس نیت سے؟ اگر تو اچھی نیت کے ساتھ ہے تو اسے مطلوب بھی کہہ سکتے ہیں، اسے پسندیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی تمنا بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اچھی شہرت ہی کی طلب ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس سے بچنا ہوگا۔ آیات مبارکہ، احادیث طیبہ اس طرح کی ہیں جن میں شہرت کے حوالے سے طلب کا ذکر موجود ہے۔ اچھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں اچھی شہرت عطا فرما۔ اچھا۔ لسانہ صدقین کا مطلب ہے کہ اچھی شہرت ہو، نیکی کی شہرت ہو، اچھا شہرہ ہو۔ تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھے میرے بعد والوں میں اچھی شہرت عطا فرما۔ تو اب لازمی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ پسندیدہ بھی ہے، جائز بھی ہے، بہت اچھی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بیان فرمائی، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ واہ۔ اے اللہ مجھے بہت شکر ادا کرنے والا اور بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا، اور مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ حدیث مبارک جو ہے اس میں بھی لوگوں کی نظر میں بڑا ہونا، یہ جو لفظ ہیں تو اس کے ساتھ ایک شہرت جو ہے یوں کہہ لے کہ ایک قسم کا بڑا اہم فیکٹر، ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے جو اس کے ساتھ موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، وہ بھی دعا ہے، اور اس میں ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے۔ صحیح۔ تو اب جو پیشوا بنتا ہے
تو ایک لازمی سی بات ہے کہ اس کے ساتھ شہرت جو ہے وہ وابستہ ہوتی ہے، پیشوائی کے ساتھ، قیادت کے ساتھ، امامت کے ساتھ۔ تو اب یہ اگر ان آیات و احادیث کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہرت کی طلب اور شہرت کی دعا یہ فی نفسی ہی مذموم نہیں ہے، صحیح، بلکہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ہے تو اس میں خیر کا پہلو موجود ہے، پھر یہ ثواب کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا اچھا شہرہ رکھ، اس میں دو پہلو تو بڑے واضح سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعد والوں میں اچھا شہرہ ہوگا تو وہ پیروی کریں گے، صحیح، کیونکہ جس کی اچھی شہرت ہوتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی حکم خداوندی ہے، واہ، یعنی ہمیں تو باقاعدہ حکم ہے نا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، تو یہ تو ہمیں قرآن نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شہرت کی دعا ہے وہ اس معنی کو شامل ہے کہ اچھی شہرت ہوگی تو لوگ پیروی کریں گے، وہ حکم خداوندی پہ عمل ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات، پھر اچھے شہرت کی وجہ سے جو اچھے آدمی کی پیروی ہوگی وہ اچھے کاموں میں ہوگی، تو یہ گویا خود نیکیوں کے راستے کی طلب اور نیکیوں کے راستے کی طرف آنے والی بات ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کی اچھی شہرت ہوتی ہے لوگ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور دعائے خیر کی طلب جو ہے یہ سب کو ہوتی ہے۔ صحیح، انبیاء علیہم السلام بھی اس کے متمنی ہیں کہ ان کے لیے دعائے خیر اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کی دعا کی جائے، حتیٰ کہ خود جو درود پاک ہے یہ بھی بلندی درجات کی دعا ہے۔ صحیح، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبہ کمال پر ہیں کہ آپ اس کے محتاج نہیں، بے شک، لیکن ہمیں حکم خداوندی کیا ہے؟ اب ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو ہمیں اس دعا ہی کا حکم دیا گیا نا، درود پڑھنے کا حکم ہے، سلام پڑھنے کا حکم ہے، سلام بھیجنے کا حکم ہے، تو وہ یہ رحمت اور سلامتی کی دعا ہی تو ہے۔ تو لہٰذا اچھی شہرت ہوتی ہے تو اس کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے۔ لہذا اب اس پہلو سے کوئی آدمی اچھی شہرت چاہتا ہے، ایک آدمی گمنام ہو جائے گا اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک آدمی اچھی شہرت رکھتا ہوگا اس کے لیے دعا بھی ہوگی، تو لہذا اس میں یہ والا پہلو بھی موجود ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح وہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا، تو یہاں پر شہرت تو ہے لیکن اس شہرت کا تعلق ہے کہ متقیوں میں وہ ایسا متقی بنے کہ جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہو، واہ، جو دوسروں کے لیے لائق اتباع ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شہرت خود اس تقوی کو مشتمل ہے کہ جس میں یہ دوسروں کا پیشوا بنے گا، بے شک، تو یہ شہرت کی دعا بھی ہے لیکن ساتھ میں تقوی کے حصول کی دعا بھی ہے۔ سبحان اللہ، تیسری بات جو حدیث مبارک ہے کہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے، یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ اس میں کیا ہے کہ ہماری نظروں میں چھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم حب جا کا شکار نہ ہوں، ہم خود پسندی کا شکار نہ ہوں، ہم تکبر کا شکار نہ ہوں، کیونکہ تکبر اسی کا اپوزٹ ہے صحیح، کہ ہماری نظروں میں ہم بڑے ہوں دوسرے چھوٹے ہوں، تو یہ جو دوسروں کی تحقیر ہے یہ تکبر ہے۔ تو گویا اس دعا کے اندر ایک تو اس تکبر سے نجات کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا لوگوں کی نظر میں بڑا ہونا جو ہے تو وہ خیر اور بھلائی کے معاملے میں بڑا ہونا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ دعا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ اچھی نیتوں کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اچھی شہرت کی دعا اور طلب کی جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ مسجدیں بناتے ہیں اور اپنے نام پہ مسجد بناتے ہیں۔ جی، اب جس کا جو نام ہے، یعنی کہ سب نہیں لیکن بہت سارے لوگ بناتے ہیں، تو اپنے نام پر مسجد کیوں بناتے ہیں؟ کہ اس کی وجہ سے اس کا نام زندہ رہے گا، لوگ اس کے لیے دعا کریں گے کہ یار یہ فلاں بندے کے نام پہ مسجد ہے، یہ اس نے بنائی ہے، تو اب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح وہ جو کتبہ وہ جو ہوتا ہے مسجد کے دروازے کے اوپر ہی اس کا وہ نا بورڈ وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو اس پہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا بانی کون ہے، تو اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کے لیے دعا کریں کہ یار اس نے مسجد بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خیر فرمائے، اس کی بخشش فرمائے۔ تو اب شہرت تو ہے لیکن اس شہرت کے پیچھے مقصد جو ہے وہ دعائے بخشش کا حصول ہے، دعائے مغفرت کا حصول ہے۔
تو اب یہ والی جو نیتیں ہیں یہ اچھی نیتیں ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہرت عطا فرمائے، اور یہ نیتیں اس کے ذہن میں موجود ہیں یا اچھی کوئی بھی ایک نیت اس کے ذہن میں موجود ہے، تو پھر یہ دعا کرنا یا اس کی تمنا کرنا، اس کی طلب کرنا درست ہے۔ اور اگر بری نیتیں ہیں تو پھر اس کی پوری لسٹ ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، اور حب جاہ ہے، خود پسندی ہے، لوگوں میں بڑا بننے کا شوق ہے، تو یہ پھر ساری جتنی بھی بری صورتیں ہیں ان میں سے جو چیز آئے گی اس کے اعتبار سے پھر اس کی دعا کرنا بھی منع ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ لیکن مفتی صاحب، کیا یہ آسان ہوگا ان نیتوں کے ساتھ شہرت پانا؟ اچھا، تھوڑا سا میں چاہوں گا مختصری تھوڑا سا اس کو اور بھی کلیریفائی اگر کر دیں کہ ایک طرف تو یہ روایتیں اور ہم سنتے ہیں کہ عمل ایسا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، چھپا کے کرو، مسجد بنائی کتبہ نہیں لگایا اس نیت کے ساتھ کہ میرا عمل پوشیدہ رہے، اور دوسرا یہ بھی پہلو آپ نے بیان فرمایا، اور یہ اور بھی چیزوں کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کہ کیا ایک سلائٹ سا فرق ہے جسے ایک عام شخص جو ہے وہ ہمارا ویور اپنے پیش نظر رکھے تو دونوں صورتوں میں وہ عافیت والے معاملے پہ رہے؟ کہ عمل میں اظہار اور اخفاء، یعنی اس کا لوگوں کو پتہ چل جانا یا اس کا پوشیدہ رہنا یا پوشیدہ رکھنا اور بتا دینا، اس کا دارمدار وہی ہے جیسے قرآن پاک میں صدقے کے بارے میں فرمایا گیا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ فرمایا کہ اگر تم صدقے ظاہر کرو، جو تم خیرات دیتے ہو یہ ظاہر طور پہ دوسرے لوگوں کے سامنے دو، ظاہر کر کے دو، تو یہ بھی کیا ہی اچھی بات ہے۔ اچھا، اب صدقہ ظاہر بھی کیا اور پھر فرمایا کیا ہی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں علماء نے یہ اشارہ لیا کہ اظہار، بتا دینا، لوگوں کے سامنے صدقہ دینا وہ بھی جائز ہے، اچھا ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے بہتر اور خیر قرار دیا ہے وہ پوشیدہ ہے۔ صحیح، اور اسی پر وہ حدیث ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا تو اس میں ایک شخص وہ ہے کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، مراد یہ کہ اتنا پوشیدہ کر کے اتنا وہ چھپا کر دے۔ تو عمل کے اظہار اور اخفاء جو ہے اس کا بہت زیادہ دار و مدار بندے کی نیت ہی پر ہوتا ہے۔ کتبہ نہ لگانے میں بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے، کتبہ لگانے میں بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے، صحیح، یعنی کہ مسجد کے بورڈ میں اپنا نام لگانے میں بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے، نہ لگانے میں بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر کچھ عمل ہیں ہی ایسے جو ہوتے ہی ظاہر طور پہ ہیں، صحیح، با جماعت نماز پڑھنا ہے تو با جماعت نماز کیا چھپ کے پڑھے گا، صحیح با جماعت، جماعت کو پتہ چلے گا۔ حج ہے ہی اعلانیہ عبادت، اسی طرح قربانی کی عبادت ہے، تو قربانی کے بارے میں فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ ذرا لوگوں کو تھوڑا سا دکھا کے کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قربانی کے ایام آ گئے اور اسلام کے ایک شعار کے اظہار کا جو ہے نا یہ وقت ہے، تو اب اس نیت سے لوگوں کو دکھانا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسی قربانی کے اندر ہی ریاکاری بھی آ جاتی ہے، جو زیادہ شہرت کے ساتھ اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ اور بڑی لائٹیں شائٹیں لگا کے ساتھ کرتے ہیں، تو اب اس کے اندر پھر ریاکاری بھی آ جاتی ہے، اس میں واہ واہ سننے کا جذبہ بھی آ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو دار و مدار جو ہے نا سارا نیتوں کے اوپر ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ نیتوں کے حوالے سے یا تو یہ ہو کہ نیت پر اس قدر توجہ محنت کی ہوئی ہو کہ نیت کی حفاظت کرنا ہمارے بس میں ہو، ہمارے لیے آسان ہو۔ اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو اچھی نیتوں کی لسٹ کی طرف جائیں اور پھر عمل کو ظاہر کر دیں یا شہرت کو حاصل کر دیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی تربیت ہے نہیں، بزرگان دین کا معاملہ تو یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم علم سیکھنے سے پہلے ایک سال تک علم النیہ سیکھتے تھے، اللہ، نیت کا علم سیکھتے تھے تاکہ ساری زندگی عمل کر کے برباد ہو جائے۔ ایک سال محنت کر لو پہلے، تو ایک سال محنت کر لو تاکہ ساری زندگی بچا تو سکیں۔ بہت خوب۔ آپ نے پانی کسی برتن میں ڈالنا ہے یا کسی حوض میں ڈالنا ہے تو پہلے آپ اسے یہ چیک تو کریں گے کہ بھائی لیکیج تو نہیں ہے۔ آپ نے پوری رات محنت کر کے پانی بھرا اور اس میں لیکیج تھی، نل کھلا ہوا تھا، صبح تک سارا پانی ختم ہو گیا، تو آپ پہلے یہ چیزیں چیک کرتے ہیں۔ تو نیت کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ نیت ہمارے عمل کی لیکیج کو ختم کرتی ہے۔ اگر ہم اسے پوری طرح سیکیور اور پروٹیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا عمل محفوظ رہتا ہے۔
اور اگر نیت میں خرابی آئی تو ٹھک کر کے جو ہے نا وہ سارا عمل نکل جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ نیت سیکھنے کا اتنا زیادہ رجحان ہے نہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں تو نیتیں کا کہہ کے یوں کہہ لیں کہ ذہن بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف نیتیں کر لینا ہی نیت کا علم نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک بہت وسیع دائرہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں کیمیا سعادت میں اگر اخلاص اور ریاکاری اور نیت کے اوپر سینکڑوں صفحے لکھ دیے، اور ہر صوفی بزرگ نے اور محدثین نے انما الاعمال بالنیات کو اگر اسلام کے احکام کا ایک تہائی قرار دیا ہے، واہ، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیت کس قدر عظیم چیز ہے۔ تو لہٰذا نیتیں سیکھی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بغیر نیتیں سیکھے اگر اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے جائیں گے تو اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ کا فرمان ہے، وہ تو مال کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، لیکن مال اور شہرت دونوں بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ فرمایا کہ کثرت مال، بہت زیادہ مال کی طلب تمنا اور اس کو جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اور یہ کہنا کہ میں اس کی محبت سے بچ جاؤں گا، میں مال کے غلط استعمال سے بچ جاؤں گا، میں مال کے فتنہ و فساد جو اس سے متعلق ہوتے اس سے بچ جاؤں گا، تو فرمائیے ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ سانپ پکڑنے کی کوشش کرے، اب اگر تو اسے سانپ کا ڈنگ نکالنا آتا ہے تو پھر تو وہ اس پہ ہاتھ ڈالے، ورنہ وہ اس امید پہ کہ نہیں میں پکڑ لوں گا اور اس کی گردن ہی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں اس کا ٹینٹواں ہی دبا دوں گا اور میں اس کا زہر نکال ہی لوں گا، ان خام خیالیوں کے اوپر سانپ پکڑا تو سانپ ڈس لے گا۔ اللہ اللہ، یہی معاملہ مال کا ہے، اور اس سے زیادہ یہ معاملہ شہرت کا ہے، شہرت کا ہے۔ کہ مال کے اندر جو غلط اس کا استعمالات ہے نا، اس کا دائرہ کم ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ obvious ہے۔ ناجائز کام میں استعمال کرے گا تو پتہ ناجائز کام ہے، واضح۔ ناجائز طریقے سے کمائے گا تو بھی نو ہاؤ ہوتی ہے کہ بھئی یہ غلط طریقے سے کما رہا ہوں نا، میں ڈنڈی ماری ہے، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، رشوت ہے، چوری ہے، غصب ہے، ڈکیتی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کیا ہے۔ لیکن شہرت جو ہے وہ ہے اندر کا معاملہ، اللہ اکبر، اور انسین ہے۔ جو معاملات اندر کے ہوتے ہیں نا، قلب کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ بڑے باریک، بڑے پوشیدہ اور بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں کیا فرمایا کہ یہ جو ریاکاری ہے، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ خفی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بندے کے دل میں ریاکاری موجود ہے، دکھاوے کا جذبہ موجود ہے، اور اس میں یہ عیب موجود ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، جبکہ مال کے ساتھ اتنی باریکی وابستہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اس لیے ان چیزوں کا، نیات کا اگر علم کسی نے اچھے طریقے سے سیکھا ہے، اپنی نیتیں کسی کو بتا کر، پوچھ کر، ڈسکس کر کے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لے چکا ہے، اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں شہرت چاہتا ہوں، میں شہرت کی دعا کرتا ہوں، میں شہرت طلب کرتا ہوں، مجھے شہرت کی تمنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے اور یہ نہیں ہے، تو وہ اس طرف آئے، ورنہ پھر عافیت اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ نجات اور اپنی بچت والا راستہ ہی اختیار کرے، اور وہ ذرا شہرت سے دور رہنے میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب نے کئی پہلوؤں کو جو ہے وہ کور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے بہت سارے سوالات ہوں گے جو ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے جوابات ہو گئے ہوں گے، اور اس چیز کو بار بار آپ دیکھیں گے، سنیں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، اور اس میں اگین میں کہوں گا کہ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ایسا علم بھی رکھتے ہوں اور عمل کا جذبہ بھی رکھتے ہوں، تو انشاءاللہ ہم بہت ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مفتی صاحب، بڑھتے ہیں خواتین کی جانب، ایک معاشرے کا بڑا طبقہ، اور یوں کہیے کہ بعض جگہوں پر ڈومینیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ خواتین کی شہرت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اچھا، میں اس کی 2-3 ایگزامپلز کوٹ کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ویور جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کر سکیں کہ خاتون کی شہرت ایک تو بہت چھوٹے پیمانے پر کہیں تو بھی خاندان میں مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی تمنا کرنا یا اتنا کوئی اس کو ایڈمائر نہیں کیا جاتا۔ ایک خاتون ہے جو رائٹر بن سکتی ہے یا رائٹر بن جاتی ہے، اس کی شہرت بڑی ہوگی، کوئی کسی کمیونٹی کی بڑی بن جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ ٹیچر بن جاتی ہے، اسی طرح کوئی سوشل ورکر بن جاتی ہے، کوئی عالمہ بن جاتی ہے، کوئی مبلغہ بن جاتی ہے۔ تو جس طرح مردوں میں شہرت کے پہلو ہیں تقریباً سارے ہی یا اس کے قریب ترین آلموسٹ، اور فی زمانہ تو
جو ماحول چل رہا ہے تو اس کے اندر اگر ماضی میں کچھ ایسی اسپیسیفک چیزیں تھیں کہ جس میں خواتین نہیں ہوتی تو آج تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو خواتین کی شہرت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری جو ناظرات ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے اب تک ہم نے ڈسکس کی ہوں گی. تو خاتون کا مشہور ہونا کیسا، اس کے دل میں کیا تمنا، اور مختلف موضوعات پر خاتون کو اپنے بارے میں کیا غور کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خواتین کے حوالے سے اسلام کے چند احکام تو بڑے واضح ہیں، اور اب وہ کوئی بھی وصف اپنانا چاہیں، کوئی بھی خوبی اور کمال پانا چاہیں تو ان اوصاف کو سامنے رکھ کر ہی وہ اسے اختیار کریں گی. صحیح. اس میں بڑی بنیادی چیز ہے وہ شرم و حیا، نمبر 1. نمبر 2، پردے کی رعایت کرنا. نمبر 3، غیر مردوں کے درمیان اس کا جانا اور وہاں اس کی گیدرنگ اور مکسنگ، یہ والی چیزیں. تو ان کے حوالے سے اسلامی احکام واضح ہیں. شرم و حیا عورت کے لیے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے بطور خاص جو ہے نا اس کی تاکید ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پردے کا معاملہ ہے. تو پردے کا معاملہ بھی عورت کے لیے واضح، اسلامی احکام بالکل واضح ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہی ہے مخلوط اجتماع، لوگوں سے مکسنگ، ملنا جلنا مردوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، اس میں بھی احکام واضح ہیں کہ اس کی شریعت کے اندر بلا ضرورت شدیدہ اجازت نہیں ہے. صحیح. تو یہ احکام واضح. اب ایک طرف یہ احکام ہیں اور ایک طرف خود شہرت کے اپنے احکام ہیں. صحیح. جو ہم نے مردوں کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اچھی نیت اور بری نیت، اچھی شہرت اور بری شہرت، اور کسی کام کے کرنے پر شہرت اور کسی کام کے نہ کر کے بھی اس پر شہرت کی طلب. تو یہ جتنی ہم نے چیزیں اپنے پچھلے بھی پروگرام کے اندر بیان کی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پر اپلائی ہوں گی. صحیح. کہ بھی کام کیا نہیں اور طلب یہ کہ مجھے شہرت ملے، تو یہ حرام والی صورت ہو جائے گی، اس شہرت کی طلب، اس تعریف کی طلب. اچھا، کام برا کیا اور برے کام کے ذریعے شہرت، وہ بھی ناجائز و گناہ کے اندر آ جائے گی. وہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اچھا کام کیا اور اس کے اوپر شہرت، تو اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اچھی شہرت اچھی نیت سے ہے یا اچھی شہرت بری نیت سے. بری نیت سے ہے تو پھر وہی مردوں کی طرح یہ خارج ہو جائے گی صورت. اور اگر اچھی شہرت اچھی نیتوں کے ساتھ ہے تو مردوں کا دائرہ کار ذرا اور ہوتا ہے، عورتوں کا دائرہ کار کچھ اور ہوتا ہے. مردوں کے اندر شہرت جو ہے اس کی افادیت اور اس کی بہت سی جہتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. کیونکہ اس میں پردے کا، اس میں خلوت کا، اس میں لوگوں سے بچنے کا، لوگوں سے دور رہنے کا، مردوں سے دور رہنے کے، یہ والے معاملات نہیں ہوتے. تو لہذا اس کی شہرت کی حدود کچھ بڑھ جاتی ہیں. صحیح. جبکہ خواتین کے اندر جو شہرت کا دائرہ ہوگا اس میں ایک نیک نامی کے اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ مردوں کے درمیان بھی اس کی نیک نامی ہو، لوگ بولے کہ ماشاءاللہ فلاں عالمہ ہے، وہ بڑا جو ہے نا اس نے معاشرے پہ بڑا اچھا امپیکٹ ڈالا ہے، لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے، لوگوں میں تبدیلی پیدا کی ہے. یعنی ایک جسے کہیں کہ اس طرح کا جو ایک تاثرات دینا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کا ورکنگ ایریا ہوگا، ورکنگ فیلڈ ہوگی جو خاتون کی، وہ تو خواتین کے درمیان ہوگی. کہ اگر وہ مبلغہ ہے جی تو اس کا بیان جو ہے وہ خواتین کے درمیان ہوگا. اگر وہ عالمہ ہے تو اس کے جوابات جو ہے موسٹلی وہ جو ہے وہ خواتین کو ہوں گے. اگر وہ مفتیہ ہے تو اس کا فتویٰ جو ہے نارملی جو ہے وہ خواتین ہی اس سے لینے والی ہوں گی. تو اب اس کا جو دائرہ ہے وہ ان کے درمیان ہے. ان میں اگر شہرت ہوتی ہے تو اس میں یوں کہہ لے کہ جیسے کچھ خواتین کی شہرت ہونا یہ کچھ دین کے تقاضوں کے بھی قریب ہے. صحیح. اور یہ خود ان کے لیے بھی اچھا ہے، معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے. جیسے اگر ایک تو ہم مثال دیتے ہیں خواتین کو یا ہم جنا یعنی کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو ہم نیک بننے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں آج سے 1200 سال پہلے کی، 1400 سال پہلے کی. وہ مثال بھی پرفیکٹ ہے، بڑی خوبصورت ہے. لیکن کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یار وہ زمانہ کچھ اور تھا، آج کے زمانے کے تقاضے کچھ اور ہیں، آج کے معاشرے میں جینے کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے. تو اس طرح کے بہت سارے آرگیومنٹ کرنے والی آگے سے خواتین ہوتی ہیں. تو اب اگر آج کے زمانے میں آج ہی کی کوئی خاتون اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اگر اپنے علم، اپنے عمل، اپنے تقوی، اپنے کردار، اپنی خدمات، اپنے گھریلو گھرداری اور اپنے سوشل معاملات، ان سب کے اندر اگر کوئی آئیڈیل بنتی ہے، سب میں یا کسی ایک میں یا دو میں یا تین میں اگر وہ آئیڈیل بنتی ہے تو اس کی ایگزامپل دینا
یہ دوسروں کو انسپائر کرنے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے زیادہ امپریسو ہے، یہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے اگر کچھ خواتین کو شہرت ملتی ہے، ان کا علم ہے جس کی وجہ سے بطور عالمہ کے ان کو شہرت دی جائے، مفتی فتویٰ دیتی ہیں بطور مفتیہ کے شہرت دی جائے، مبلغہ ہیں بطور بیان کے شہرت دی جائے، اور اسی طرح سلجھا پن اور سمجھداری ہے اس میں ان کو جو ہے وہ دوسروں کو سیکھنے کے لیے ان کی طرف راغب کیا جائے، تو ایسی شہرت یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مطلوب شرع ہے، یہ بھی پسندیدہ ہے، یہ بھی محمود ہے۔ صحیح۔ بری شہرت منع ہوگی، اچھی شہرت بری نیت سے منع ہوگی، اور اچھی شہرت جو بغیر کسی مقصد کے ہے، خواہ برا نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے، صحیح۔ اس طرح کی جو ہے نا، اس سے ہم کہیں گے کہ اس طرح کی چیزوں میں عورتوں کے حق میں بہتر یہ ہے کہ شہرت سے دور رہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، اسی کے اندر عافیت ہے۔ ورنہ تاریخ اسلام کے اندر خواتین تو بہت ساری ہزاروں نام ہیں، صوفیہ میں، محدثات کے اندر ایک باقاعدہ میں نے کتاب دیکھی تھی، وہ صرف ان خواتین کے بارے میں تھی جو محدثہ تھیں، جنہوں نے فن حدیث کے اوپر کام کیا تھا۔ اسی طرح ایسی کتابیں ہیں، بلکہ ابھی چند دن پہلے بھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو ان خواتین کے بارے میں تھی کہ جو صوفیہ اور ولیہ بزرگ خواتین تھیں، جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے، اس طرح کی اور بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ مختلف فیلڈز کے اندر جو اسلامی مشہور خواتین گزری ہیں ان کے تذکرے موجود ہیں، تو ایسی شہرت ملتی ہے تو یہ خدا کی نعمت ہے۔ ماشاء اللہ۔ خواتین کے تعلق سے مختصر لیکن بہت جامع ہمیں رہنمائی کا پہلو ملا، تو جو خواتین ہیں وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق اگر اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہت بہتر ہوگا۔ مفتی صاحب، پاپولیرٹی، شہرت، اس میں جو راتوں رات شہرت ہے یا اچانک شہرت ہے، نہ اس کی کوئی پیچھے سے ایسی تربیت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک اچانک جو ہے اس کو شہرت مل گئی اور وہ اس لیول کی ملی کہ جس کو لوگ بہت زیادہ سراہتے ہیں، تو از اٹ ڈینجرس؟ اس پہلو پر آپ کیا فرمائیں گے، اور اس کی کیا کوئی قیمت ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو چکانی پڑتی ہے، یا یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے عمومی شہرت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایزی کم ایزی گو، جو شے آسانی سے ملتی ہے وہ آسانی سے چلی بھی جاتی ہے، یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو شہرت ملی پھر وہ دوامی شہرت ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کو شہرت مل گئی نا، جیسے بھی نشان عدل وغیرہ کی مثالیں دی میں نے۔ لیکن بعض شہرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شہرت کی وجہ سے انسان کی مالی حالت، اس کی نفسیاتی حالت بدل جاتی ہے۔ اچھا، اب مالی حالت اس کی بدلی اور اس کو مال خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور مفاد پرست لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال کو غلط استعمال کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور اس کو لوٹنے والے اس کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ پھر اس مال کے چکر میں دشمنیاں بھی پال لیتا ہے، اپنوں سے ڈسٹینس بھی اختیار کر لیتا ہے، دوری بھی اختیار کر لیتا ہے، تو یوں جو ہے وہ مال کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی معاملہ شہرت کا بھی ہوتا ہے کہ شہرت کی وجہ سے اس کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے، صحیح، اور اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب کبھی کوئی شے یکدم ملتی ہے اور بندہ پہلے سے اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ نارملی اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ صحیح۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ادارے یا جو شعبے وہ ہوتے ہیں نا کہ جس میں ایک سسٹین چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں، اسٹرکچرڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اس کو جگہ پہ 1-2 سال رکھا جاتا ہے، پھر اس سے اگلی جگہ پہ 1-2 سال رکھا جاتا ہے، پھر اس سے اگلی جگہ پہ 1-2 سال رکھا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ پہلے وہ اس لیول کی تربیت لیتا ہے، پھر اس لیول کی تربیت لیتا ہے، پھر اگلے لیول کی تربیت لیتا ہے، تو اس کا بدن، اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا انداز زندگی، لائف سٹائل، اس کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، ہر شے امپروو کرتی ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ لیکن جسے یکدم مل جائے وہ ایسا ہی ہے کہ گدھا گاڑی چلانے والے کو اب لینڈ کروزر اس کے ہاتھ میں دے دیں، صحیح، تو وہ اب نہ اس کو گدھا سمجھ سکتا ہے نہ لینڈ کروزر سمجھ سکتا ہے، صحیح، تو ایٹ لیسٹ اس کو چنچی تو بنا کے چھوڑے گا وہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ روڈ کے اوپر ہمارے لوگوں کی عجیب و غریب حالتیں، تو ان کے ساتھ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ یہ گدھا چھوڑ کے آتے ہیں اور لینڈ کروزر ہاتھ میں آتی ہے، نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے، صحیح، پھر یہ اس کو چنچی کی طرح چلاتے ہیں۔ صحیح، تو لہذا
جو چیز ایک پروسیجر سے ملے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی کو یکدم شہرت میں ملے نا تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو اسے 2-4 کورس کرنے چاہیے. اچھا. کہ بھائی دولت سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے, عزت سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے, بندہ بننے کا طریقہ کیا ہے, اور اپنے بیہیویئر کو صحیح رکھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ والی چیزیں کرے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ جیسا پہلے ہوگا وہ ویسا ہی بعد میں رہے گا. جبکہ جو اس کے حالات ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے میں اور بعد میں فرق ہو. ایسا ہی ایک ہمارا ایک کلچرل ڈیفرنس ہے نا, ایک ہمارے یہاں معاشرتی یوں کہہ لیں طبقاتی ایک نظام ہے, کسی جگہ اچھا ہے کسی جگہ برا ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ آپ بالکل جو ہے نا جسے بولیں ایک ڈھابے پہ کھانے والے کو اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر جا کے بٹھا دیں گے تو وہ وہاں پر بھی ٹیبل پہ ٹانگ رکھ کے یہ بولے گا اوئے. تو اب یہ اس کا اوئے کہنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہاں سے وہاں تک تو پہنچا دیا, لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک نہیں پہنچا, وہی رہا. تو لہذا جس کو یکدم شہرت ملے اس کو سب سے پہلے تو اپنی ایجوکیشن, اپنی تعلیم, اپنی ٹریننگ اور اپنے ایٹیکیٹس, اپنے مینرز, اس کو بہتر بنانے کی طرف آنا چاہیے. اور صرف یہ یکدم شہرت کے اندر نہیں بلکہ یہ پروسیجر والی شہرت کے اندر بھی میں یہ بولوں گا, اس میں بھی یہی ہے. لوگ پروسیجر کے ذریعے نیچے سے اوپر تک کسی بھی فیلڈ میں آ جاتے ہیں, لیکن جو عملی تربیت ہے نا, اخلاقی تربیت, اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ بھلے 15, 20, 25 سال کی محنت کے بعد کچھ بنے ہوں, اگر ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوگی تو وہ اتنا بڑا بننے کے باوجود بھی اپنی عملی اعتبار سے جہالت کے اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جس جگہ پہ وہ پہلے دن کھڑے تھے. خواہ وہ ایک اسٹوڈنٹ سے یا ایک یعنی کہ 10ویں گریڈ کے ٹیچر سے وہ 19ویں گریڈ کا پروفیسر بن جائے, اگر اس نے تربیت حاصل نہیں کی یا اپنی تربیت پہ توجہ نہیں دی وہ 19 گریڈ کا آفیسر بن کے بھی جاہل ہوگا. اسی طریقے سے کسی شعبے کے اندر ایک جو بیوروکریسی اور سیکرٹری لیول ہوتا ہے, اگر اس نے تربیت حاصل نہیں کی تو اپنے نالج اور اپنے فیلڈ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ اگرچہ کسی مقام پہ جا کے کھڑا ہو جائے لیکن وہ وہاں پر جا کے بھی اوئے والا ہی ہوگا, وہ وہاں پر جا کے بھی اسی انداز میں گفتگو کرنے والا ہوگا. یعنی اس کے اندر وہ پوری والی چیزیں نہیں آئیں گی جو آنی چاہیے. حتیٰ کہ دینی فیلڈ کے اندر بھی, دنیاوی نہیں دینی فیلڈ, چونکہ ہماری تو فیلڈ چونکہ دینی ہے اور ہمیں زیادہ سننے والے وہ ہیں, لہذا ان کے اعتبار سے میں کلام کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کی تربیت نہیں ہے تو خواہ وہ ایک عام سے مبلغ سے وہ بہت بڑا مبلغ بن گیا, یا وہ ایک عام سے عالم سے بہت بڑا عالم بن گیا, یا وہ ایک عام سے آرٹیکل لکھنے والے سے بہت اچھا مصنف بن گیا, یا وہ ایک عام سے مسائل کا جواب دینے والے سے مفتی بن گیا, اگر اس کا ٹریننگ, اس کی تربیت, اس کے اخلاق, اس کے مینرز, اگر ان کی تربیت ساتھ ساتھ نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ یہ جتنے میں نے نام گنوائے ہیں یہ اپنے اس عروج پہ جا کے بھی وہ والی زوال کی مثالیں قائم کریں گے کہ لوگ توبہ کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں بننا. اگرچہ دینی شعبوں کے اندر یہ بہت بہتر صورتحال ہے کہ الحمدللہ کہ اس کے اندر تربیت کا نظام ساتھ چلتا ہے. یہ اسکولوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اگر 16 جماعتیں بھی پاس کر لی ہیں تو اس کو اخلاقیات کے نام پہ جو اسلامیات کے 16 صفحے پڑھائے جاتے ہیں نا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ورنہ کیا ہوگا, وہی آفیسر بنے گا لیکن کرپٹ بنے گا, کوئی اور فیلڈ میں آئے گا تو وہ کرپٹ اور چور اور لٹیرا بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تربیت والی صورت ہی نہیں. تو مذہبی میدان میں, مذہبی جو ہے وہ مدارس اور اس طرح کی تنظیموں کے اندر تربیت کا ایک پہلو ہوتا ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ 100% تو یہاں پر بھی نہیں ہوتا. اس لیے تربیت کو اپنے ساتھ لازمی طور پہ جوڑ کے رکھیں, ورنہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ زیرو سے ہیرو بن کے بھی دماغی طور پہ زیرو ہی ہوگا وہ. تو لہذا تربیت اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے ہم نے مدنی پھول سنے. اب آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم جس مقام پر ہیں, جس مرتبے پر ہیں, جو بھی ہماری پوزیشن ہے, تو ان سب باتوں کو ہم پیش نظر رکھیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر. اب ہوتا یہ کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ فلاں مشہور آدمی ہے تو ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں, ذرا اس کے حساب کتاب کو لگاتے ہیں. بھائی دوسروں کے پیچھے پڑنے کے بجائے ہمیں
اپنی تربیت جو ہے اس کی طرف دھیان اور خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں۔ اس میں دینی نقصان بھی ہوتا ہے اور دنیاوی ہر طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں شہرت کی جو برائیاں ہیں اس سے محفوظ فرمائے۔ مفتی صاحب، آخری سوال کہ بعض بزرگوں کے بارے میں کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ جب مشہور ہو گئے اور لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے جان بوجھ کر انہوں نے کام کیے کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، تو یہ کیا کیٹیگری ہے اور اس کے پیچھے کیا اچھی نیت ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کسی نے اس طرح کے واقعات سنے ہوں یا پڑھے ہوں، تو اگر کوئی وسوسے کا شکار ہو تو وہ وسوسے کی کاٹ ہو جائے۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرح کے واقعات جو ہے جب آپ اسے فائنل حکم سمجھ کے ہر جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں جی، تو اسے غلط جو ہے وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے، صحیح ٹھیک ہے نا؟ جیسے بہت سے بزرگان دین ایسے ملیں گے جو کبھی بھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، حکمرانوں کے پاس نہیں گئے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اب ان کی مثالیں لے کر اگر کسی ایسی جگہ منطبق کر دیا جائے کہ جو حکمرانوں کے پاس جانے والا ہے تو بولیں گے دیکھیں بزرگان دین تو نہیں جاتے تھے، صحیح، یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جس کا ادھورا نالج ہے، ادھورا نالج والا کیا کہ بولے گا ہاں یار واقعی یہ تو بڑا غلط ہے، حالانکہ پورا نالج یہ ہے کہ دونوں طرح کے بزرگ تھے، صحیح، وہ والے بھی تھے وہ والے بھی تھے، صحیح، دار و مدار ان کی نیتوں پر تھا۔ یہی معاملہ شہرت کے اعتبار سے ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ایک باوقار انداز میں رکھا، اپنے لباس میں، اپنے امامے میں، اپنے جوتوں میں، اپنی نشست و برخاست میں، اپنے آپ کو بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ بڑے طریقے سے انہوں نے رکھا۔ اور کچھ وہ ہے کہ جنہوں نے اتنی سادگی اور اتنی جو ہے نا وہ فنائیت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا کہ انہیں پہچانی کوئی نہ پائے۔ اللہ اکبر، وہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، کسی پر خوف کا غلبہ تھا اور کسی پر خوشگواری کا غلبہ تھا، صحیح، جیسے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ خوف کا غلبہ تھا۔ ان کی نشست، ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ جیسے وہ جہنم کو دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن انہی کے زمانے میں حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تابعی اور اسی مرتبے کے بزرگ، اسی طرح کے مجتہد، اسی طرح کے فقیہ، اسی طرح کے محدث، اسی طرح کے قرآن کے ماہر، اسی طرح کے نیک متقی پارسا، لیکن وہ اتنا مزاح فرماتے تھے کہ ان کی جو مجلس ہوتی تھی بڑی ایک خوشگوار قسم کی اور بڑی ایک طراوت والی مجلس ہوتی تھی۔ تو اب ہم صرف حضرت حسن بصری کے واقعات لے کے بولیں کہ بس ہر وقت چہرہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو یہ مثال جو ہے یہ اپلائی کرنا درست نہیں ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے؟ آئیڈیل حرف آخر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس سے نیچے لوگوں کے مزاج، احوال، یہ سب مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ایسا ہے کہ جس کے بچپن کے حالات ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے اس پہ غم کا غلبہ ہے، اب اس کے بعد آگے مزید اس کی تربیت میں بھی وہی والا فیکٹر آ گیا، اس نے چیزیں بھی ایسی ہی پڑھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسی انداز کا بن گیا۔ پرسنالٹی ایسی، لیکن آپ اس کو دین کی پوری تعبیر بنا کر سب پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ صحیح، یہی معاملہ شہرت کا ہے۔ شہرت کے اندر وہ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ بیٹھتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، اور زیادہ تر بزرگ یہی ہیں، صحیح ہے، خواہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یا وہ غوث پاک ہیں، یا وہ داتا صاحب ہیں، یا خواجہ غریب نواز علیہم الرحمہ، یہ سارے بزرگ بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے، عقیدتوں کا اظہار کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے، بیٹھتے تھے، اور ان کو عقیدت میں ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے سارا کچھ تھا، اور وہ اپنی اسی شفقت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ سب کو لے کے چل رہے ہوتے۔ لیکن وہ بھی ہیں کہ جو جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، غاروں میں جا کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے مخلوق سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا، یا اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے، وہ بھی ہیں۔ وہ اپنے مزاج اور اپنی نیتوں کی وجہ سے یہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بزرگ اپنے مزاج اور اپنی نیتوں کی وجہ سے یہ کرتے تھے، تو لہٰذا لوگوں کے، بزرگوں کے احوال کبھی بھی ون سائیڈڈ یہ قطعی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول اتنا خوبصورت عطا فرما دیا واہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں پر ہے، سبحان اللہ، عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے، عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے،
دار و مدار نیتوں پہ. تو اب ایک عالم ہے, اس کے کوئی ہاتھ چومے اور وہ پیچھے کر لیتا ہے, صحیح. ایک کے کوئی ہاتھ چومنے لگتا ہے وہ آگے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے بارے میں جو ہے وہ یعنی کہ روایتیں موجود, دونوں کے بارے میں بزرگوں کے طریقے موجود, دونوں کی اپنی اپنی نیتیں. ایک عالم بہت اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچانیں کہ یہ عالم ہے اور اس سے مسائل پوچھیں, یہ مستحب ہے اس کے لیے. ایک آدمی بہت سادہ لباس پہنتا ہے, اس کے مزاج کے اندر سادگی ہے اور وہ تکلفات سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی اپنی نیت ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا بزرگان دین جو شہرت سے بچتے تھے یا بچنے کی کوشش کرتے تھے یا اس کے لیے مختلف چیزیں کرتے تھے, اس میں ایک حد تک ان کے مزاج کا دخل ہوتا ہے, صحیح. ایک حد تک ان کا زندگی جس انداز میں گزری ہوتی ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے, اور ایک اس میں ان کی نیت کا عمل دخل ہوتا ہے. تو لہٰذا جس کی جیسی نیت ہے اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب. بہت ہی خوبصورت کلام, ہر کلام ہی خوبصورت ہے اور اس سے ہم رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں, اور یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے, اور یہ وہ اصل علم ہے کہ جو عقل کو جلا بخشتا ہے. یہی وہ علم ہے جو نور ہے, اندھیروں سے نکالتا ہے. اور دیکھیے کہ بعض اوقات کوئی ایک وسوسہ, کوئی ایک چیز ہماری ذات کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہو جاتا ہے. اسی لیے علم کی فضیلت ہے کہ علم ہماری وہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنے نظریات کو, عقائد کو, اعمال کو, ہر چیز کو درست راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, تو چلنا شروع کر, تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ.